میرا جسم نہیں، روح شفاف تھی، ایک سائے کی طرح، یعنی میں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی ہوں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کلمی نسخوں والی کتاب میں تو لکھا تھا کہ ہر چیز حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے دروازے میں قدم بڑھایا، میرا ایک قدم دروازے کے پار ہو گیا۔ اوہ، میں ہر چیز سے آر پار ہو سکتی ہوں۔ میں نے قدم بڑھایا اور باہر صحن میں نکل آئی۔ میں نے اوپر آسمان دیکھا، ستاروں سے بھرا ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں آسمان کی سیر کروں۔ اگلے لمحے میں فضا میں تھی، یعنی سب کچھ سوچ پر چلتا ہے روحانی دنیا میں۔ عجیب ہی احساسات تھے، خیالات تھے اور خوشی کا احساس تھا۔ میں اپنے صحن کے اوپر فضا میں تھی، ارد گرد دور دور کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے بائیں طرف نظر دوڑائی تو علاقے کے سارے گھر نظر آئے۔ دائیں طرف دیکھا، قبرستان میں سفید سے چند سائے نظر آ رہے تھے جو مختلف قبروں پر تھے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے تجسس ہوا۔ اگلے ہی لمحے خوف اور دہشت سے میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ یہ روحیں ہیں، کس کی روحیں؟ مجھے سانس میں شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر پر تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ نہیں، میں نے تو روح کو جسم سے نکالا تھا۔ میں فضا میں بلند تھی۔ پھر یہ کیا ہوا؟ اوہ، میرا سانس شاید وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی سانس لیا، میں جسم میں واپس آ گئی۔ نہیں، میری روح واپس آ گئی۔ قبرستان میں وہ کون تھے؟ کس کی روحیں تھیں؟ اندھیرا کمرہ، میں اکیلی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اٹھ کر میں نیچے کمرے میں بھاگی، چادر میں منہ چھپایا اور لیٹ گئی۔ مگر وہ منظر نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا، قبرستان والا۔ بہت دیر بعد میرا دل اور دماغ قابو میں آئے، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب میں اس کیفیت میں جانے کب سے ہو گئی؟ مجھے اچانک سے جکڑن کا احساس ہوا۔ میرا خوف اور دہشت سے جیسے دل بند ہونے والا ہو گیا۔ میرے پورے جسم کے گرد ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ لپٹا ہوا تھا اور سانپ کا منہ عین میرے چہرے پر تھا۔ اس کی زبان تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں حرکت کرنے سے قاصر تھی، جیسے جسم مفلوج سا ہو گیا ہو۔ تو نے شکتی پا لی، تو نے جسم کو وش میں کر لیا۔ وہ سانپ انسانی آواز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خواب تھا وہ، مگر پھر جسم میں درد کیوں؟ میں محسوس کر رہی تھی جہاں جہاں سانپ نے ٹچ کیا وہاں درد کا احساس تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی یہ خواب تھا یا کہ سچ میں مجھ پر بیتی۔ ڈر کے مارے چند دن میں نے روح کو جسم سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، مگر سانس کی مشق کرتی رہی۔ میں اب 4.5 منٹ سے زیادہ سانس روکنے پر قادر تھی۔ ایک رات کمرے میں اوپر کے کمرے میں چلی گئی اور سانس روک کر روح کو جسم سے نکالنے کا منتر پڑا۔ کچھ لمحوں بعد میں کمرے سے باہر آ کر فضا میں بلند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر میں فضا میں ہی ارد گرد کا نظارہ کرتی رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا میرا جسم ایک طرف کو کھینچ رہا ہے۔ جسم تو تھا ہی نہیں، روح تھی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر میرے اختیار میں ہی نہ ہو جیسے۔ میں خود بخود اڑتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان کے وسط سے ذرا آگے ایک جھونپڑی سی تھی۔ میری روح اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جھونپڑی میں کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا۔ درمیان میں ایک ننگا پنگا سادھو الٹی پلٹی مار کر بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے کے تلک سے اندازہ ہو رہا تھا وہ ہندو ہے۔ گلے میں مالائیں اور لمبے لمبے بال، آنکھیں بند کیے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے ایک شیشے کا ننھا سا مرتبان تھا جس میں 6-7 انچ کی مکڑی قید تھی۔ مرتبان کا منہ کھلا تھا مگر وہ مکڑی ساکت تھی۔ میں جیسے بے اختیار اڑتی ہوئی اس مرتبان میں جانے لگی۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کر لی مگر رکنا میرے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مرتبان میں داخل ہوئی، فقیر نے آنکھیں کھولی اور مرتبان کا منہ ڈھکن سے بند کر دیا۔ میری روح مرتبان میں قید ہو گئی تھی۔ نہیں، مرتبان میں نہیں۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی۔ میں مرتبان کی دیوار پر چڑھ گئی۔ میری روح اس مکڑی میں قید ہو چکی تھی۔ اس سادھو نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، مگر بولنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ سادھو پھر آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے، بہت زیادہ۔ میں اپنے بدن میں واپس نہیں جا سکی تھی۔ اچانک شور شرابے کی آواز ابھری۔
جھونپڑی میں 3-4 پولیس والے گھس آئے، شاید کسی مجرم کا پیچھا کرتے وہ قبرستان آ گئے تھے۔ یہاں تو کوئی نہیں۔ اوہ یہ کون ہے؟ سر جی کوئی ڈھونگی عامل لگ رہا ہے، جادو ٹونے والا۔ کیا بکواس ہے، کون ہے تو؟ سادھو نے آنکھیں کھول لیں۔ پولیس والے آگے بڑھ آئے تھے۔ ایک نے سادھو کو بالوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، اس کا پاؤں میرے تبان کو لگا اور میرا تبان الٹ گیا۔ ڈھکن ہٹ چکا تھا۔ میں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ میری نظروں کے سامنے سادھو کا ننگا پاؤں تھا۔ پولیس والے اسے کھڑا کر چکے تھے۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر سادھو کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ سادھو نے زور سے پاؤں جھٹکا اور میں جھونپڑی کی دیوار کے پاس جا گری۔ میں تیزی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کی طرف آ گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ پولیس والوں نے سادھو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی تھی۔ سادھو اپنی جگہ پر ڈولنے لگا اور زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا، شاید میرے کاٹنے سے۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد سادھو مر گیا۔ اس لمحے میری روح آزاد ہو گئی۔ میں مکڑی کے جسم سے نکل آئی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ جلد از جلد میں واپس اپنے جسم میں پہنچنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ مجھے 15-20 منٹ سے زیادہ ہو چکے، جبکہ میں صرف 4.5 سے 5 منٹ سانس روک سکتی تھی۔ جھونپڑی سے نکل کر میں جلد از جلد فضا میں بلند ہوئی اور اپنی چھت پر کمرے میں آ گئی، مگر میں واپس نہیں جا پا رہی تھی۔ بدن میں نے سارے جتن کر لیے، ہر ممکن کوشش کر لی، مگر ناکام رہی۔ میری روح سائے کی طرح تھی اور میں کسی بھی چیز کو چھونے یا پکڑنے پر قادر نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صبح ہو گئی، میں جسم میں واپس نہیں جا سکی۔ اماں نماز کے وقت اٹھ کر اوپر آئی، دروازہ بجایا، مگر کیسے کھولتی؟ بھائی آ گئے، آخر توڑ دیا دروازہ۔ مجھے ہلانے چلانے اور چھینٹے مارنے سے لے کر سب کچھ کر لیا۔ میری سانس بند تھی اور جسم ساکت۔ اماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گر گئی۔ بھائی ان کو لے کر بھاگے۔ میں چیختی چلاتی رہی، مگر سب برائے گاہ گیا۔ مجھے دیکھنے اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دن کے وقت میرا اور اماں کا بدن مٹی میں اتار دیا گیا۔ میری ہر کوشش بے سود رہی، میں کچھ نہیں کر پائی۔ میرا چیخنا چلانا، روکنا، رونا پیٹنا سننے اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ برسوں گزر چکے۔ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ قبرستان گئی مگر کسی روح نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں سب کچھ کر چکی ہوں۔ میری روح کسی طرح نجات پا جائے، کسی اور بدن میں چلی جائے، میں روح کو مجسم کرنے پر قادر ہو سکوں۔ سب رائے گاں، سب لا حاصل۔ سفلی جادو نے میرا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ۔ شاید قیامت تک بھٹکنا میرا مقدر ہے۔